اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ہم بہت ہی اہم موضوع کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اسپین کے اندر جب کوئی شخص آتا ہے، خواہ وہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، کیا اس کو یہاں پر علاج و معالجے کی سہولیات میسر ہوتی ہیں یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ یہاں کا میڈیکل کارڈ حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ دو بہت ہی اہم سوال ہیں۔ ان سوالوں پر آنے سے پہلے میں آپ کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو لازماً سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو پش کریں تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ ناظرین محترم، یہ سبسکرپشن کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا، اس پر کسی کی کوئی لاگت نہیں آتی، بلکہ یہ آپ کا تعاون میرے ساتھ ذاتی طور پہ ہوگا۔ آپ ہمارے پروگرام کو لائک بھی کیجئے، اس کے اوپر کمنٹ بھی دیجئے، اگر کوئی سوال ہو سوال بھی کیجئے، اگر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، ہماری کوئی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس جو YouTube کا ہے اس کے اوپر آ کر آپ ہماری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلا سوال جو میں نے آپ کے سامنے اٹھایا تھا کہ ایک شخص جو اسپین کے اندر آتا ہے تو کیا اس کو علاج معالجے کی سہولت حاصل ہے کہ نہیں، اور یہ جان لیجئے کہ یہاں پر جو اسپین کے اندر یہاں کا محکمہ صحت ہے وہ ہر شخص کو وہ علاج و معالجے کی سہولت میسر کرتا ہے، خواہ وہ انلیگل ہے خواہ وہ لیگل ہے۔ دونوں صورتوں میں یہاں کا وزارت صحت کا محکمہ اس کے علاج معالجے کی وہ سہولت کو ممکن بناتا ہے۔ یہاں پر بہت سے ایسے کیسز میری نظر میں ہیں کہ جو انلیگل لوگ ہیں ان کے بائی پاس آپریشنز تک ہوئے ہیں، یہاں پر ان کے اور کئی ایسے اہم آپریشن ہوئے ہیں جو ہمارے ملک میں وہ کرواتے ہوئے دانتوں پسینہ آ جاتا ہے، اور ہمارے لوگ ان کے گھروں کی چیزیں بک جاتی ہیں، لیکن یہاں پر وہ فری آف کاسٹ ہے۔ میں خود ایڈمٹ رہا ہوں، میرے پاؤں آپریٹ ہوا تھا، تو اس میں بھی بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی حکومت کا مشکور ہوں کہ میرا علاج وہ ٹوٹل فری آف کاسٹ ہوا تھا، کوئی ایک پیسہ پائی بھی نہیں ہوا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں میڈیکل کارڈ یہاں پر ایک ہوتا ہے کہ آپ جا کر دکھاتے ہیں تو آپ کو علاج و معالجہ کیا جاتا ہے، کیا وہ وہ میڈیکل کارڈ آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ لیگل کو تو ظاہر بات ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن ان لیگل بھی حاصل کر سکتا ہے۔ صرف اس کے لیے دو شرائط ہیں کہ جو یہاں کے محکمہ صحت کی طرف سے ریکوائرڈ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے۔ اگر پاسپورٹ نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے، یا آپ کا پاسپورٹ زائد المیعاد ہو گیا ہے اور ایکسپائر ہو گیا ہے تو اس کے باوجود بھی آپ یہاں پر وہ ترخیطہ سینیتاریہ جس کو کہا جاتا ہے، میڈیکل کارڈ کہا جاتا ہے، وہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ دوسری یہاں پر چیز ہے وہ امپادرونامنتو ہے کہ جو آپ کا گھر کی رجسٹریشن ہے، وہ آپ کسی گھر پہ جس میں بھی آپ قیام پذیر ہیں یا کسی بھی ایسے گھر کے اندر آپ وہ پادرونامنتو یقینی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں صرف یہاں کے محکمہ صحت کو ریکوائرڈ ہیں۔ ان دو چیزوں کے ساتھ آپ کسی بھی ایمبولٹوریو، کسی بھی ہیلتھ سینٹر میں، کسی بھی چھوٹے بڑے ہسپتال میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کر، یہ خاص طور پہ آپ کے علاقے کا ہوگا، تو آپ اس علاقے میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کر آپ اپلائی کر دیں وہ کارڈ، اور وہ کارڈ وہ آپ کا اپلائی ہو جائے گا، اور وہ کارڈ آپ کے گھر پر آپ کا پتہ ہوگا، امپادرونامنتو کا ایڈریس ہوگا، اس کے اوپر وہ کارڈ آپ کو ارسال کر دیا جائے گا۔ یہ کارڈ آپ جا کر بائی ہینڈ بھی لے سکتے ہیں اپنے بھی ہیلتھ سینٹر کے اندر یا میڈیکل سینٹر کے اندر یا ہسپتال کے اندر، یہ جا کر آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ دو وہ شرائط ہیں۔ اسی طرح سے EU یعنی یورپی یونین کا ترخیطہ بھی ان لوگوں کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یہاں پر پرماننٹ ریزیڈنسی، یعنی کہ 5 سال کی جن کے پاس ریزیڈنسی ہے، لارگا ڈیوراسیون کی ریزیڈنسی ہے، وہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ یہاں کی یورپی یونین کا بھی میڈیکل کارڈ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس میڈیکل کارڈ کے لیے وہ آپ کا سوشل سیکورٹی کا نمبر ہے، جو آپ کا ٹیکس نمبر ہے، وہ ہونا بھی لازمی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ وہ ٹیکس پیئر ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے۔ یہ دو چیزیں جب آپ کے پاس ہوں گی تو ناظرین محترم آپ یورپی یونین کا کارڈ بھی اپلائی کر سکیں گے۔ اور یورپی یونین کے کارڈ میڈیکل کارڈ، اس کا بینیفٹ کیا ہے کہ آپ اگر کہیں دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ بیمار ہو گئے ہیں، یا کوئی ایمرجنسی آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، یا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ ہو گیا ہے، تو وہاں پر یہ آپ کے علاج و معالجے کی سہولت کے لیے کام آئے گا۔ تو ناظرین محترم، یہ آج کا ہمارا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا۔ مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔